جاتا ہوں، ابھی ارادہ فرماتے ہیں، منظر عام کر جاتا ہوں، ابھی حکم نہیں فرماتے، پہلے فیصلے کر لیتا ہوں۔ جب سے آپ نے ارشاد فرمایا تھا اے صدیق ہم نے ہجرت کرنی ہے، احاطہ ہمارا تنگ ہو رہا ہے، زمانہ ہمارا یہاں پر رہنا دشوار کر رہے ہیں، تکلیفوں پر تکلیفیں دے رہے ہیں، مصیبتیں کھڑی کر رہے ہیں، پہاڑوں کی چٹانیں تیار کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے امتحانات کے اتنے بڑے پہرے لگائے جا رہے ہیں، ہمیں ہجرت کرنی ہوگی۔ اسی رات سے آپ کا مولا، آپ کا دیوانہ صدیق اکبر پاک اس رات سے لے کر آج کی رات تک کبھی اس نے رات کی اندھیرے میں آنکھ نہیں لگائی اور بستر پر آرام نہیں کیا، ساری رات چلتے ہوئے، چہل قدمی کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، تسبیحات کرتے ہوئے، اذکار کرتے ہوئے، نوافل پڑھتے ہوئے، رب رحمان سے مدد طلب کرتے ہوئے اس دن تک جا پہنچا ہوں۔ میرے نبی رحمت سرکار نے گلے سے لگایا، آپ نے فرمایا جس طرح مجھے شان بڑی عطا فرمائی ہے، اسی طرح مجھے یار بھی بڑا عطا فرمایا ہے، جس طرح مرتبہ مجھے بہت اونچا عطا فرمایا ہے، اس طرح مجھے یار بھی اس طرح وفادار عطا فرمائے ہیں، رفیق بھی اتنا کمال عطا فرمائے ہیں۔ یہ گلدستہ خوبصورت نورانی جب صدیق اکبر پاک کے گھر سے روانہ ہوا، جناب سیدنا صدیق اکبر پاک سفر کر رہے ہیں، ایک سواری اپنے نبی کو پیش کرتے ہیں، دوسری سواری پر آپ سوار ہو جاتے ہیں۔ یہ مبارک بہترین خوبصورت یہ گلدستہ بہترین سفر کرنے والا، یہ مسافری کا یہ بہترین سفر کرنے والا بہترین یہ بہترین قافلہ سفر کر رہا ہے۔ صدیق اکبر کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے نکل جاتے ہیں، کبھی پیچھے نکل جاتے ہیں۔ غلاموں نے پوچھا اے صدیق یہ ماجرا کیا تھا؟ آگے نکل جانا، پیچھے رہ جانا، دائیں ہو جانا، بائیں ہو جانا۔ صدیق اکبر نے موتی بھرے جملے ارشاد فرمائے، اے لوگوں سوال کرنے والوں، سوال تم نے جو کیا ہے یہ درست ہے، میں اس لیے آگے تجاوز کر جایا کرتا تھا۔ کوئی وار کرنے والا یہ وار کرے، صدیق اکبر کی جان پہلے موجود ہو، پیچھے اس لیے رہ جاتا تھا کہ کئی سوال وار کرنے والا، تیر چلانے والا، تلوار چلانے والا تلوار چلائے تو صدیق اکبر کی جان پہلے حاضر ہو۔ دائیں بائیں یہ گھوم پھیرا اس لیے کیا کرتا تھا کہ نبی سرکار کی ذات پر، آپ کی جان پر، آپ کے جسم پر آنچ نہیں آنی چاہیے، کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر پاک سفر کرتے کرتے ایک جلاد سپاہی کو دیکھا، متوجہ ہوئے اور پوری کامل توجہ رکھی کہ کس طرف آئے گا، کیا کہنا چاہتا ہے، ارادہ کیا رکھتا ہے، وار کرنا چاہے گا یا تکلیف دینا چاہے گا۔ تو اپنے ساز و سامان کے ساتھ، پوری تیاریوں کے ساتھ جناب سیدنا صدیق اکبر پاک کے بالکل قریب آ کر متوجہ ہو کر یہ خطاب کرنا چاہا اور پوچھنا چاہتا ہے اے صدیق یہ کون ہے جو تمہارے آگے سفر کر رہا ہے؟ وہ حالانکہ جانتا نہیں تھا، آپ سرکار کو جانتا ہوتا تو آپ پر وار کرتا، آپ کو تکلیف دیتا، سر پر وہ وار کرتا، سر کی قیمت جو لگ چکی تھی، وہ اندھیرے میں تھے اور حق کے پکے بن چکے تھے، وہ جان لیوا بن چکے تھے اور ہر گلی کوچے میں پھر رہے تھے۔ صدیق اکبر پاک کی صداقت کی بھی بات ہے، اب ایمان کی بھی بات ہے، آگے نبی کی ذات کی بھی بات ہے، باتیں